ہمارا پروگرام ہے کلمے کو سمجھنا۔ اب کلمے کو کیسے سمجھیں؟ دیکھو، جب کسی شہر میں نمائش بھی آتا ہے تو سارے بدماش جمع ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حالی بدماشی کو چھوڑ دو، دیکھیں کہ یہ ایس پی کیسا ہے۔ جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا آنیسٹ ہے، کسی کی سفارش نہیں مانے گا، کوئی رشوت نہیں لے گا، تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ سارے چپ ہو جاؤ، جب تک اس کا ٹائم ہے، چند دن ہے، یہ چلا جائے گا، پھر اپنی بدماشی شروع کریں گے۔ تو اس کی طاقت، حالانکہ ایس پی ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کی طاقت کو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ ایس پی طاقت والا ہے، ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو میرے بھائی، دین، دنیا میں تو ہم یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے، لیکن دین میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ پہلے تو دین میں بھی جاننا چاہیے۔ جب تک ہم اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانیں گے تو ہم فرمانبرداری کیوں کریں گے؟ جب ہمیں یقین آ جائے گا کہ اللہ بھی عادل ہے، اس کا محبوب بھی عادل ہے، کسی کی بھی سفارش نہیں چلے گی اللہ کے پاس، نہ کوئی رشوت چلے گی، کچھ بھی نہیں چلے گا، تو پھر ہم کچھ کر پائیں گے۔ تو اللہ کو پہلے سمجھنا ہے اور اس کے رسول کو سمجھنا ہے، اور اس کلمے کی معنی یہی ہے کہ کلمے کو سمجھا تو اللہ کو بھی سمجھا، اس کے رسول کو بھی سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے مقدس کلام میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہد اللہ، اللہ شاہدی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، والملائکۃ، اس کے ملائک بھی شاہدی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ، کوئی طاقت والا، کوئی حاجت رواں، کوئی مشکل کشا، کوئی بیماری کو دور کرنے والا، کوئی مشکل ہٹانے والا کوئی بھی نہیں اس کائنات میں اللہ کے سوا۔ وہ اولو العلم قائم بالقسط، وہ علم والے بھی جو حق کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، حقیقی عالم ہوتے ہیں، سچے عالم ہوتے ہیں، سچے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی بھی طاقت والا، کوئی بھی اللہ، کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ساتھ، وہ سارا جھوٹ ہے، فریب ہے، کیونکہ وہی قریب بھی ہے، وہی حکمت والا بھی ہے۔ تو پہلے اللہ کو، اب دو شام سے علم والے مدینے میں آ گئے۔ جب مدینے میں آئے تو انہوں نے مدینے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ شہر ہے جہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا۔ پھر اندر داخل ہوئے جب مدینے میں تو ان کو تو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی وہی شہر ہے جو ہم نے نشانی توریت اور انجیل میں پڑھی ہے۔ لوگوں سے پوچھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا، وہ دونوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وفد آ گیا۔ اللہ کے محبوب سے فرمانے لگے، آپ ہی محمد ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جی ہاں، اور فرمایا آپ ہی احمد ہے؟ آپ نے فرمایا جی میں ہی محمد بھی ہوں، میں ہی احمد بھی ہوں، میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں، اگر تم نے جواب دیا تو ہم ایمان لے کر آئیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ پوچھو۔ ان نے پوچھا کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ شاہدی
والی کون سی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت سنا دی کہ اللہ بھی شاہدی دیتا ہے، ملائک بھی شاہدی دیتے ہیں، اور جو حقیقی علم پر جو قائم ہے، سچے صحیح عالم ہیں، وہ بھی شاہدی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی طاقت والا، مشکل کشا، حاجت رواں، قار سات، بگڑی بنانے والا کوئی بھی کائنات میں نہیں ہے۔ کس کو پکڑے تو چھڑانے والا نہیں، چھوڑے تو پکڑنے والا نہیں، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا تو ان کو پتا تھا، اللہ کو پہچانتے تھے، اپنے کتابوں میں صفت موجود تھی، وہ دونوں فوراً ایمان لے کر آئے گئے۔ تو یہ اللہ کے پہلے اللہ کو ہم سمجھیں کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قوت کیا ہے۔ جب دنیا کے بندے کو، دنیا کے آفیسر کو سمجھ کر آنے سمجھ کر برائیاں چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ سے زیادہ عدل والا کون ہے؟ ملائک عدل والے، ان کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے، نہ نبیوں کی۔ دیکھو نوح کا بیٹا تھا، شرف مشرکوں سے دوستی میں چلا، تو اس کے لیے اپنے بیٹے کے، وہ مر رہا ہے، ڈوب گیا ہے، اس کے لیے صرف اللہ سے عرض کیا کہ کیا اللہ نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، خبردار نوح، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی دوبارہ ایسی بات نہ کرنا، نہیں تو تیری نبوت بھی چھین